نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ آج میں سورۃ الکہف کے بارے میں اس کے فوائد، اس کے فضائل اور خواص بیان کروں گی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات کی روشنی میں۔ حدیث نمبر 1 ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے حدیث۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح بیان آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو فتنوں کے اس دور میں بے شک ہم سب کو انتہائی ضرورت ہے کہ کم از کم ہم اپنے لیے یہ کوشش ضرور کریں کہ ان فتنوں سے بچا جا سکے۔ اور دجال کا فتنہ یہ ایک طرح سے ابھی اس معاشرے کی برائیاں اور اس معاشرے کی سنگین صورتحال دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سراسر دجالی فتنے ہی ہیں۔ صرف دجال کا ظاہر ہونا رہ گیا ہے، ورنہ تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس کے متعلق کیا کیا نہیں بیان ہو چکا، اس کے متعلق ہم کیا کیا نہیں دیکھ چکے، اور اس قدر ہمارے یہ میڈیا نے کہہ لیں کہ اس چیز کو پروموٹ کیا ہے، کارٹونز میں، مختلف طرح کے کمرشلز میں، مختلف طرح کی سٹوریز میں، کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب یہاں باتیں 2 طرح کی آ جاتی ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ پہلی 3 آیات کو یاد کر لیں اور ان کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، اور دوسری یہ کہ اگر آپ پہلی 3 یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری 10 کو دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ دونوں کے فضائل بالکل بھی مختلف نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تا پا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سر تا پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ میں وضاحت اس لیے دے رہی ہوں کہ لوگ بڑے سے بڑے گناہ کر کے دوسروں پر بہتان لگا کر، دوسروں کی غیبت کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر یہ ہرگز مت تصور کریں کہ ہم نے تو بھئی پچھلے جمعے کو سورہ کہف پڑھی تھی، اگلے جمعے کو پھر پڑھ لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ جب آپ یہ گمان کر لیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور گناہ در گناہ پر قائم رہیں، تو یہ ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العزت بے شک غفور الرحیم ہے لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے، اور ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی رحمت سے اور اس کے کرم سے امید لگا کر آپ گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام حسین سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو 1 مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، جن بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الکہف کے اس قدر فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ تھا۔ آج جمعۃ المبارک کی خوبصورت ترین گھڑیاں کہ آپ دیکھیے ان دنوں میں آپ کی ہر نیکی ویسے ہی 70 گنا زیادہ ثواب کے ساتھ لکھی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ایک اور اچھے عمل کا آغاز کیا جائے۔ اور دوسرا اس کے فضائل بیان کرنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ باقاعدگی سے اس سورہ کو ہر جمعہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ بس وہ بڑوں نے کہہ دیا جی کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنی ہے تو بس اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کہف کو جو پڑھنے کی حالت میں نہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس کو سن لیں تاکہ وہ بھی اس کے فضائل سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس کتاب ایک پاک کی ہر فضیلت سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ بنائے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت جس طرح دنیا میں ہمیں اس کتاب سے بہرہ مند فرما رہا ہے، بروز حشر بھی اس کتاب کو ہمارے لیے باعث بخشش اور باعث نجات بنائے۔ الحمدللہ بہت ساری بہنیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مختلف وظائف کرنے سے مستفید ہوئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کال کر کے بتایا کہ ہم نے فلاں وظیفہ آپ کا بتایا ہوا پڑھا تھا اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور اس سے ہماری مراد پوری ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی ساری کلام ہی ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، صرف ہمیں طریقہ جاننا ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی میڈیسن اٹھا کے کھا لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس بیماری کے لیے ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صبح کے وقت میں کھانا بہترین ہے یا رات میں اس کے بہترین فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ یقیناً ہم اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس کو میڈیسن اور اپنی بیماری دونوں کا بتاتے ہیں کہ آیا یہ میڈیسن ہماری بیماری کے لیے فائدہ مند ہے بھی یا نہیں۔ تو وہ ہمیں پھر سجیسٹ کرتا ہے کہ کیسے ہم نے اس دوائی کا استعمال کرنا ہے، کیسے ہم نے کتنی ٹائم میں کتنے اوقات میں اس کو کھانا ہے، یا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے بھی یا نہیں، یا اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہم استعمال کریں۔ ایسا ہی حساب قرآن پاک کے لیے ہے۔ ہم اس کو اگر پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک روزانہ ایک روٹین کے مطابق پڑھتے ہیں، بے شک یہ باعث ثواب عمل ہے،
بے شک اللہ رب العزت گھر میں قرآن پاک کو کھول کر پڑھنے سے گھر میں بڑی خصوصی برکتیں نازل فرماتا ہے، لیکن جب آپ نے کسی خاص عمل کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے ورد کرنا ہے یا وظیفہ کرنا ہے تو اس کے اوقات جان کر، اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے فضائل جان کر، جب آپ کے ذہن میں اس چیز کے فضائل ہوں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے ہم ایک حدیث میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت کو وہ ویسا پاتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کے مختلف وظائف پر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ وظیفہ فلاں کام کے لیے ہے، یہ وظیفہ فلاں کام کے لیے ہے، جب ہمارا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے اس وظیفے سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا تو وہ یقیناً ہمیں پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا دل ہی اس چیز پر مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ میں وظیفہ کروں گی، پتہ نہیں اس سے میری حاجت پوری بھی ہوگی یا نہیں، یا میں جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں پتہ نہیں اس میں مجھے کامیابی، یہ جو پتہ نہیں لفظ ہے اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیجئے۔ جب آپ اللہ پر ایمان رکھ کر ایک دفعہ وہ وظیفہ شروع کر لیں تو پھر بس یقین رکھیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں اگر بہتر ہے تو میرا رب کبھی بھی آپ کو اس سے نوازنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے جو آپ فوائد یا فضائل دیکھ رہی ہیں اپنے مقصد کے، وہ اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ نیگیٹیوٹیز لا سکتے ہیں تو میں بھی وہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے اس مقصد کو ڈیلے بھی کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، جیسے کئی لوگ کچھ جابز وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے اچھا یہ جاب اچھی ہے، اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو اس سے بہتر دینا چاہ رہا ہو۔ تو اس لیے کوشش کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں اگر ابھی یہ کچھ نہیں دیا، بغیر وظائف پڑھے، تو آپ آگے یہ سوچیں کہ جب ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ دے گا، وہ یقیناً آپ کو دے گا، لیکن ہماری چونکہ تقدیر ہماری پیدائش کے وقت ہی لکھ دی گئی ہے تو اپنی تقدیر کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جانا وہ آپ کے بس میں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ رب العزت نے عقل اور سمجھ دونوں عطا کر رکھے ہیں، اور جس بندے میں یہ دونوں چیزیں ہوں اسے چاہیے کہ وہ چیزوں پر غور و فکر کرے۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے انسان کا ہر چیز پر غور و فکر کرنا، اور اللہ رب العزت اس غور و فکر کرنے کے عمل کو ہم سب کے لیے آسان بنائے اور نفع والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی کلام پاک کے تمام تر فضائل سمیٹنے، تمام تر برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔